ایسی منزل پہ آپ نے کہا الحمدللہ، میں اس پہ تعجب نہیں کرتا بھائی، تقریر شروع کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، مجھے اس پہ ہرگز تعجب نہیں ہے، اور آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ابو طالب نے رسول کے خطبہ نکاح میں الحمدللہ کہا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ خود ابو طالب نے اپنے نکاح میں کیا خطبہ پڑھا۔ تعجب کی بات یہ نہیں ہے، رسول کے نکاح میں کہا الحمدللہ۔ اب ابو طالب کے نکاح کا جملہ سن لیجیے، رسول کے لیے کہا الحمدللہ، اور اپنے نکاح میں کہا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہاں صرف دو لفظ ہیں، الحمدللہ صرف دو لفظ، اور یہاں الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ پوری آیت موجود ہے۔ اور اگر شعر کو پڑھوں گا ابو طالب کے، اس سے پہلے ایک مصرع سن لیجئے۔ ابو طالب نے مکی زندگی ظاہر مکے ہی میں رہے تو مکے میں ایک شعر کہا تھا، اور اس شعر کے پہلے الفاظ یہ تھے، اعوذ برب الناس من کل مطاعن، میں ہر اس برائی کی قیمت لگانے والے سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ برب الناس سے کچھ یاد آیا؟ سورہ ناس مدینے میں نازل ہوا ہے، بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور ابو طالب مکے میں کہہ رہے ہیں اعوذ برب الناس، اور پیغمبر کے دنیا میں آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو ایسے میں اگر پہلی وحی آئے اور پہلی وحی میں اللہ کہے اس میں ربک الذی، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ خدا کی قسم صاحبان فہم تشریف فرما ہے، پورا سورہ پڑھ جائیے، آپ کو پورے سورے میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ پڑھنا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا پڑھو اپنے رب کے نام سے، لیکن پورے سورے میں یہ نہیں بتایا پڑھنا رسول کو کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جانتے پہلے سے تھے، آج پڑھنے کا حکم ہے، تو اب اگر قرآن اقرا کی صدا لگائے پڑھو، یعنی وہی پڑھو جو ابو